السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، دل پریشان تھا، رزق بند ہو چکا تھا اور پریشانیوں میں زندگی گزر رہی تھی، اس کی زندگی اندھیروں میں ڈوب چکی تھی۔ ایک دن یہ شخص ایک ولی اللہ کے پاس گیا، ایک اللہ والے کے پاس گیا۔ اس نے اسے استغفار بتایا، کہا کہ استغفار پڑھو۔ اس نے استغفار پڑھنا شروع کیا اور استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری زندگی بدل دی۔ اور اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، ان کے پاس کئی لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہے، بہت زیادہ الجھن ہے۔ یعنی ہر آدمی نے آ کر اپنا اپنا مسئلہ بتایا۔ ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، پریشان ہوں، بے چین ہوں، معافی کی توفیق نہیں مل رہی، گناہ معاف نہیں ہو رہے، تو ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کثرت سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ چنانچہ یہ شخص چلا گیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ حضرت میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، کافی عرصہ ہو گیا ہے شادی ہوئے اور کوئی ایسا طبی معاملہ بھی نہیں ہے، لیکن اولاد نہیں ہو رہی، میں کیا کروں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھی کہا کہ کثرت سے استغفار کرو۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ حضرت حسن میرا رزق جو ہے وہ بند ہو گیا ہے، غربت غریب آدمی ہوں، رزق کی وجہ سے تنگ ہو چکا ہوں، کوئی ایسا عمل بتا دیں، کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ جس پر میں عمل کروں اور میرا رزق کھل جائے، رزق میں برکت ہو جائے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھی فرمایا کہ کثرت سے استغفار کرو۔ ایک چوتھا شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے علاقے میں بارشیں نہیں ہو رہی، ہماری زمین خشک ہو چکی ہے، کھیتی باڑی نہیں ہو رہی، آپ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اللہ کی رحمت برسنے لگے اور بارش ہونے لگے، ہماری زمینیں سرسبز و شاداب ہو جائیں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھی یہی بتایا کہ آپ کثرت سے استغفار کرو، آپ کی زندگی بدل جائے گی، اللہ تعالیٰ بارشیں برسائے گا۔ تو ہر انسان کو یہی عمل حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا۔ وہاں پر صحابہ بیٹھے تھے، غالباً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیٹھے تھے، ان کے ساتھ اور دیگر صحابہ تھے۔ انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کر دیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہر آدمی کو ایک ہی جملہ بتایا کہ استغفار پڑھ لو، آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ حالات اور ان کے پریشانیاں اور مسائل تو الگ الگ تھے، آپ نے ہر آدمی کو استغفار بتایا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرائے اور کہا کہ آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ قرآن نہیں پڑھا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ بارشیں بھی برسائے گا، تمہیں اولاد بھی عطا فرمائے گا، تمہاری مال اور دولت سے مدد بھی فرمائے گا، تمہاری زمین کو بھی سرسبز و شاداب کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا حل قرآن میں بتایا ہے اور استغفار میں بتایا ہے، تو اس لیے میں نے سب کو استغفار بتایا ہے۔ اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جن جن لوگوں کو استغفار بتایا ان کے حالات بہتر ہوئے، تبدیلی آئی، ان کے حالات پلٹے، زندگی بدل گئی۔ تو آج کا میرا پیغام ہے کہ گناہ ہو جائے تو استغفار کرو، رزق بند ہو جائے تو استغفار کرو، بے چینی اور پریشانی اور بے سکونی ہو تو استغفار کرو۔ تو جب ہر چیز کا حل استغفار ہے، ہر پریشانی کا حل استغفار ہے، رزق بند ہو جائے تو استغفار ہے، جب ہر چیز کا حل استغفار ہے تو ہمیں استغفار کو اپنے پر لازم کر لینا چاہیے، استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہی نہیں، بلکہ استغفار وہ کنجی ہے
جو انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے، اور انسان کے فیصلے اللہ تبارک و تعالی غیب سے فرماتے ہیں۔ استغفار وہ کنجی ہے۔ تو آج سے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم روزانہ کثرت سے استغفار کریں گے، زیادہ نہیں تو کم از کم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو استغفار کی تسبیح پڑھ لیں۔ استغفار کی بہت زیادہ برکات ہیں، اور کل مجھے کئی سارے دوستوں کی طرف سے، ماؤں بہنوں کی طرف سے کمنٹس آئے کہ ہم کثرت سے استغفار کر رہے ہیں، صبح شام استغفار پڑھ لیں، 7,000 مرتبہ پڑھ لیں، بعض نے کہا کہ ہم 10,000 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں، لیکن حالات بدل نہیں رہے، قرضے ہیں، جاب ختم ہو گئی، اور کئی سارے مسائل ہیں، جادو ہو گئے، اور کئی ساری مصیبتوں میں، پریشانی میں مبتلا ہو گئے، لیکن ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی۔ تو دیکھیں، استغفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ استغفار زندگی بدل دیتا ہے، استغفار سے تمام مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ اللہ اس کے رسول نے فرمایا ہے، تو اس نیت سے استغفار کریں۔ اور دوسری بات، نمازوں کی پابندی کریں، پانچوں نمازیں باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں۔ خواتین ہیں تو وہ جب اذان ہو جائے تو نماز کی تیاری کریں اور اول وقت میں نماز پڑھیں، نماز کو لیٹ نہ کریں، تاخیر نہ کریں، اینڈ وقت میں نہ پڑھیں۔ جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے، اذان ہو جائے قریبی مسجد میں، تو آپ فوراً خواتین جو ہے گھروں میں نماز پڑھیں، اور مرد حضرات مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، پانچوں نمازوں کی پابندی کریں، اور گناہوں سے جتنا ممکن ہو بچنے کی کوشش کریں، گناہوں سے بچیں، اور اللہ پر توکل اور یقین کے ساتھ استغفار کریں، اور استغفار دل سے کریں، اور گناہ چھوڑنے کا ارادہ کر کے، عزم کر کے استغفار کریں۔ تو یہ چند باتیں جو ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے استغفار کریں گے تو انشاءاللہ استغفار ضرور فائدہ دے گا۔ اگر پھر بھی آپ کے حالات نہیں بدل رہے تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے، اس کی آزمائش ہوتی ہے، اور اگر وہ آزمائش پر پورا اترے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، اور جو انسان مانگ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اسے عطا فرماتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہو جائے، اور ہم خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہو جائے۔ تو ایسے نہیں ہوتا، مسائل تب حل ہوں گے جب گناہ بھی چھوٹیں گے، استغفار بھی ہوگا۔ تو بعض دفعہ آزمائش بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس سے بہتر نعم البدل عطا فرماتے ہیں، اور بعض دفعہ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جو ہمارے ذہن میں ہے بس ویسے ہی ہو جائے، جو ہمارے جی میں آ رہا ہے، جو ہمارے ذہن میں ہے، یا جیسی جاب ہم چاہتے ہیں، یا جیسا کاروبار ہم چاہتے ہیں، بس ویسے ہی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی کر دے۔ تو بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ جاب نہیں دیتا، ہو سکتا ہے وہ جاب جو ہے آپ کے نقصان دہ بن جائے، آگے مسائل پیدا ہو جائیں۔ بعض مرتبہ جو چیز آپ مانگ رہے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نہیں دیتا کہ وہ آپ کے لیے کسی پریشانی یا مصیبت کا باعث نہ بن جائے۔ تو کئی ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق بندے کے ساتھ جو ہے معاملہ کرتا ہے اور اسے وہ چیز عطا کرتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے آج استغفار شروع کیا تو رزق کا ڈھیر لگ جائے اور جاب فوراً لگ جائے۔ آپ استغفار کریں اور اسباب بھی اختیار کریں، جاب کی تلاش میں آپ نکل جائیں، 2 رکعت نفل پڑھ کے صلاۃ الحاجت کی نیت سے اللہ سے دعا مانگ لیں کہ یا اللہ میں جاب کی تلاش میں جا رہا ہوں، میری مدد فرما اور میری آسانیاں پیدا فرما۔ تو آپ اس طرح جو ہے جاب کی تلاش میں نکلیں اور اسباب اختیار کریں۔ کاروبار نہیں چل رہا تو اس کی وجہ تلاش کریں، کیوں نہیں چل رہا، اور اس وجہ کو جو ہے کوئی غلطی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور اس کی کاروبار چلنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں، اسباب ہوتے ہیں، وہ اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ رزق کے حلال حاصل کرنے کی کوشش کریں، حرام رزق سے بچیں، کیونکہ حرام کا ایک لقمہ بھی اگر پیٹ میں چلا جائے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 40 دن تک اس انسان کی نہ نمازیں قبول ہوتی ہیں، نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ اس کا استغفار قبول ہوتا ہے۔ تو رزق حلال حاصل کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے لو لگا لیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔